اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قیامت اور قیامت کے نزدیک کے وقت کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ حال ہی میں مطالعے کے دوران ایک ایسی پیشن گوئی سامنے آئی جس نے دل و دماغ کو ہلا ڈالا، اور ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر عرب کے اندر سے ہی ایسا فتنہ کیسے اٹھ سکتا ہے جو خود خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے، اور جس حدیث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھی سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں ہم مسلمانوں کا ایمان کس قدر کمزور ہو جائے گا، اور خاص طور پر عرب کے علاقے اور وہاں کے رہنے والے باشندے کس طرح سے ایک بھیانک آزمائش کی لپیٹ میں لے لیے جائیں گے، جو نہ صرف ان کے ایمان کے لیے تباہ کن ہوگی بلکہ ان کی جان اور مال کے لیے بھی تباہ کن ہوگی۔ وہ کون سا عرب شہزادہ ہوگا جو کہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور تب امام مہدی علیہ السلام کس طرح سے اسے روکیں گے؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے روانہ کیا جائے گا، لیکن زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا؟ وہ کون سا ایسا لشکر ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، لیکن اس لشکر میں کمزور ایمان والے بھی موجود ہوں گے جو کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہوں گے؟ یہ تمام چیزیں ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین اکرام، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ عرب میں مختلف خلیفوں کے 3 بیٹے یعنی 3 خلافتوں کے 3 شہزادے کعبۃ اللہ کے نیچے دفن کیے گئے خزانے کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا نہ کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ شروع سے ہی اس طرح نہیں تھا جس طرح ہم آج اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اماں ہاجرہ نے مکہ شہر کے آس پاس رہنا شروع کیا تو اس وقت بنو جرہم نام کا ایک قبیلہ وہاں پر اماں ہاجرہ کی اجازت سے آباد ہوا، کیونکہ اس کے پاس ہی زمزم کا کنواں بھی موجود تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب قریش نے، جو کہ بنو اسماعیل کی اولاد سے تھے، کئی صدیوں بعد مکہ شہر سے بنو جرہم کو مار بھگایا۔ بنو جرہم شکست کھا کر بھاگنے سے پہلے اپنا تمام تر خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کا خزانہ بھی شامل تھا، وہ زمزم کنویں کے پاس اور کعبۃ اللہ کے درمیان میں کسی خفیہ مقام پر اس طرح سے دفن کر گئے کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ پر دوبارہ ہم قابض ہو جائیں گے، اور جب ہم دوبارہ یہاں آئیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مکہ مستقل طور پر قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کے لیے وقف کیے گئے مختلف ادوار میں سونے چاندی اور دیگر چیزوں کے بڑے بڑے حصے شامل ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں ہے۔ اس خزانے کی مالیت اچھی خاصی ہے، اور چونکہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے تو اس خزانے کو کسی بھی طرح سے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس خزانے کی چند ایک چیزیں جو کہ کعبۃ اللہ کے اندر فرش میں بھی دفن ہیں، لیکن انہیں بھی چھوا نہیں جا سکتا۔ یہاں آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اس خزانے میں سونے اور سونے سے بنے ہوئے مختلف ہتھیاروں اور ظروف کی اچھی خاصی مقدار موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہتھیار بھی شامل ہیں جو کہ چاندی اور سونے کی ملاوٹ سے بنائے گئے ہیں، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے کے بنائے گئے ہیں۔ اس طرح سے یہ خزانہ اپنے آپ میں قدیم ہونے کے لحاظ سے بھی بے حد قیمتی ہے، اور اپنی قیمتی دھاتوں کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا بیش قیمت ہے۔ اس وقت عرب کی جو صورتحال ہے وہ کسی بھی عقل مند انسان کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک طرف تو جزیرہ نما عرب میں بے حیائی، فحاشی اور بے شرمانہ قسم کی روایتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب عرب کے اس علاقے میں قائم مختلف حکومتیں تیزی سے ختم ہوتے ہوئے دنیا میں اپنے اثر و رسوخ اور اپنے شہزادوں کی فضول خرچیوں سے کم پڑتے ہوئے خزانوں کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ وسائل کی کمی ہی ہمیشہ دنیا کے ہر خطے میں جنگ کا باعث بنتی ہے، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں واضح طور پر اشارہ موجود ہے کہ عالم عرب کی مسلم حکومتیں بجائے اس کے کہ وہ وسائل کا انتظام کسی جائز اور حلال طریقے سے کریں گے، وہ کعبۃ اللہ کے خزانے پر ہی نظر رکھ لیں گے اور یوں خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرب کی مختلف خلافتوں کے یہ شہزادے کون ہوں گے، ان کے بارے میں زیادہ قیاس آرائیاں تو نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت حرمین شریفین کس حکومت کے قبضے میں ہے۔
یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت ہے جو کہ آل سعود کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مکہ کی شریف فیملی جو کہ برسر اقتدار تھی، اسے اقتدار سے ہٹا کر حکومت سنبھالنے والا یہ خاندان چاہے جیسی بھی تاریخ رکھتا ہو، لیکن اب تک اس خاندان نے کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی حفاظت اور توسیع میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ البتہ گزشتہ چند برسوں سے اسلام کے لیے کی گئی تمام خدمات یہ خاندان اپنے ہاتھوں ڈبو چکا ہے۔ پچھلے چند سال سے سعودی عرب میں حکومت کرنے والے پرنس محمد بن سلمان سعودی تاریخ کے سب سے زیادہ لبرل اور آزاد خیال مسلمان حکمران ہیں، جو کہ اپنی پالیسیز اور حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں متنازع بن چکے ہیں۔ یہ سعودی شہزادہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی سعودی خاندان میں سب سے زیادہ امیر کبیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سعودی حکومت کو ایک مالدار حکومت بنانے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ اپنے اس مفاد کے حصول کے لیے اس شہزادے نے فلسطینی مسلمانوں کے خون سے بھی غداری کی اور عالمی طاقتوں کو ان کا خون سستے داموں بیچ کر اپنے مفادات حاصل کیے۔ اگرچہ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان ہی شاید وہ شہزادہ ہو جو کہ کعبۃ اللہ کا دفن شدہ خزانہ نکالنے کی کوشش کرے اور یوں اس چکر میں خانہ کعبہ کے تقدس پر حرف آ جائے۔ دیگر دو شہزادے کون سے ہوں گے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو پرنس محمد بن سلمان اپنے بیٹوں کو جلد از جلد آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان اور اس کے بعد ان کے بیٹے جب شہزادے کی سیٹ سنبھالیں تو یہ کریں جس کی بابت حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جب ایسا ہوگا مکہ اور مدینہ میں خوف انتشار پھیل جائے گا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک آدمی جس کا نام محمد ہوگا وہ مدینہ میں موجود ہوگا اور اس انتشار کے باعث مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائے گا۔ حدیث میں اس بابت اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ شخص جو بعد میں مہدی کے نام سے مشہور ہوگا، اس کی چند خصوصیات کی وجہ سے مکہ میں موجود چند علماء کرام جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم دیا ہوگا وہ اسے پہچان لیں گے اور وہ زبردستی مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اسی رات اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے امام مہدی علیہ السلام کے دل و دماغ کو مکمل طور پر اسلام کی جانب پھیر دیں گے اور وہ مسلمانوں کی امامت کا بیڑا اٹھا لیں گے۔ اگلے روز امام مہدی علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہو کر عرب کے مسلمانوں اور شام سے آنے والے ایک لشکر کے درمیان اتحاد ہو جائے گا اور شام سے آنے والا وہ لشکر بڑی تیزی سے مکہ کی جانب بڑھے گا تاکہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سرکوبی کی جا سکے، مگر یہ لشکر صحرا کے خوفناک طوفان میں پھنسا کر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد شام کے لوگ ایک لشکر کی صورت میں دوبارہ مکہ کی طرف لوٹ آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے۔ البتہ اس وقت تمام عرب مسلمانوں کی ایمانی حالت اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ واقعی مال و دولت کے لیے یہ لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس بھی نہیں رکھیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔